اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا بے انتہا حد و بے انتہا احسان رب برات نے رحم اور فریضہ قوت مبارک کا ادا کرنے کی توفیق دی اللہ کی دعا ہے کہ اللہ کی امت کے دل میں حضرات آئے ہوئے آگے اثر سائے ہوں اور قبول فرما ہوں اور اللہ کی دعا ساتھ نصیب کرے تو پھر رکو گے کہ ذرا ان جمعہ پر پچھلا جمعہ پڑھا ہے ایک جمعہ اگر مل کے نصیب کی کہ سمجھ گئے کہ پچھلا جمعہ میرا قبول ہوگی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دل پہ بڑا احسان کیے اللہ پاک نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے پہلے آون دی توفیق دی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جڑے اذان بھی سے ہو سن، کچھ لوگ جاریا کرے سن، کچھ بدبخت ایسے بھی ہو سن جڑے اپنی دکان دی مسجد مست ہو سن نہ نماز نصیب تھی سے تے نہ ول انہیں جڑا مسجد نصیب تھی سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ونڈ بنائی ہے کہ جن دے دل دے اندر اللہ دی محبت ہے، اللہ دی محبت ہے، اللہ کو اپنے گھر جاون دی توفیق دے دے۔ بڑے جام خان بیٹھو دوست تعلق ہو سے تواڈا تعلق آلے کو اپنے گھر آون دے دو، جنرال تعلق نہیں ان کو ہاتھ ہی نہیں ملے دے، ان کو گھر بھی نہیں آون دے دے۔ واسطے میرا میرا دوست اللہ نے تیرے بڑا احسان کیتا ہے کہ تم کو کچھ وقت نماز دے کچھ دیر پر آون دی توفیق دی ہے۔ یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی مہینہ آخری مہینہ تے اگلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ پاک نے ذوالحجہ کے مہینے اخیر کے اندر ایک بتا کے اندر مہینہ قربانی کا کیا
آخر لگے عثمان اج تبدیلی لگی ہے فرمایا میں جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد کریم سایہ کو صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام بن گیا اس کی کلام اللہ نے پیغمبر نے تیجا خلیفہ عثمان غنی چاچے نے انہیں جلدی جلدی پچھوں قریب رکھیے تیرے اندر رسیاں بند کریں تیرے دھوپ دیتے سکیا کہ اما آگے چلو جانیوں بیٹا نکتا تھا پیارے مہربانی کر مدینہ کرنا چھوڑ دے آخر لگے رہنا جان نکل سکتی ہے تلوار نہیں چھوڑ سکتا جان نکل سکتی ہے لیکن فرماتے ربی کی غلامی نہیں چھوڑ سکتی یہ بیچارہ گنگائے پریدائے جوان کو تھک دیتے تجھے نام کے نامے کے فرمایا عثمان غنی تجھے تھکتے نکائے ہیں عمر رو پہیے کے زبان ملتے کل بات نام سنگرن کیونکہ تبیر ملتے بڑا کرم تھے جب نبی سے نبوت دبارہ کرم دیتا انہیں عورت کو غلام سمجھاؤ کہا غلام سمجھاؤ کہا زندہ دھی کو بناتے ہوئے دفناتے تھا حتیٰ کہ میرے پیغمبر دو جہانے دے سردار نے ایسا بندی ہے جڑا آخری دیادہ پہ اللہ دے پیغمبر رات دا او میں تو دھی آتے گربان گروہ پکڑے دیئے جب کو والے گروہ پکڑ کریں تے میں ان کو کھڑے دس لیندام تے میں کو چیخا کر کریں کیا دی پئی او میرا ابا تیرے در تے نہ اسا تے گروہ کھاڑا نہ منگسا او میرا ابا کرہیں تیرے چہرے کوئی کہنا دیکھ سا میں کو جنگلیں چھوڑ دے او میرے محبوب میں کو ترس نہ آیا میں ان کو چیخ دا ہویا اور سونا کچھ جاڑے ہو گئے آخر دے میں تو کچھ دیئے اے میرا باپ کیرے جرمت میں کو جڑا نا دفنایا حقی کیرے جرمت میں کو قتل کیتے کیرے جرمت میں کو مٹی اچ پوریا حاوی میری چیخ نکل ویندی ہے سونا میں تاری دربار تے آیا پیا آیا میں کو معافی ملوے سے کہنا مل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر دے اندر جتنا گناہ کیتے ہوئے جڑیاں کمیاں کوتیاں جڑے ظلم کیتے ہوئے آج اللہ پاک اعلان کریندا ہے کلمہ تو پڑھدا ون پچھلے گناہ میں معاف کریندا ویسا پڑھدا کلمہ مقامیہ پڑھدا لا الہ مزہ نہ ہے سنے چت گھڑی والے تے کلمے دے بڑے شوقین ہیں ذکر کریں دن دین پر شریف نالے اچھا اچھا پڑھے گا لا الہ الا اللہ لا الہ میرے شاید فرمائیں دے لوگوں ایک کلمے دے اندر اتنا چاشنی ہے کہ اتنا تیرے مٹھائی دے اندر اتنا کہنی مٹھاس ومیاں تیرے ہی دے اندر طاقت اتنا کہنی کہ تیری تلوار تے ایٹم بم دے اندر اتنا طاقت کہنی جتنا کلمے دے اندر طاقت ہے خود میرا پیغمبر دو جہانے دا سردار یقین کرو آقا انعامدار یہ ستے پنتے کادمیاتے تلوار لٹکی کھڑی تے چاہتے سے تلوار چاہتی اس تے چاہ کری تے میرے پیغمبر کو آدھے رساق کون بچے سے تے اللہ دے پیغمبر نے صدا کی دیئے اللہ کچھ آقا اللہ بس اتنا آخر اللہ لنا گھنا یہ کمبے تے تلے ڈٹے جلے ڈٹے ہوئے پیغمبر کو حق اندر تلوار یہ کیا پیغمبر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول میری تلوار کو کون بچے سے آخر لگے پیغمبر نے جب بھی پاتی ہے عثمان گھبرانا والے جو کچھ جائے گزرے عثمان کیوں چکا تھا بیٹھے میرا دل
سال کے بعد 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی تھی 10 سال کے بعد فرمایا کہ سارے صحابہ کو اکٹھا کیتا ہے اس کے بعد 6 گزریا تے 6 وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چاہے امیر المومنین بڑا حضرت صدیق اکبر نے امیر المومنین خود بلند کو مخاطب کر کے منتخب کر کے دیتا اور عثمان غنی کے بارے میں مشورہ دیتا سوال میرا کر لگے سوال لگتا ہے کہ اسد سارا قرآن کو پڑھنے والا کور گریز کے رونے والا سخاوت کے اندر والا میرے پیغمبر کا دوہرا داماد عثمان غنی
اجازت دے رہا اجازت دے رہا ایک چند اٹھی ہوئے ختم کرنے سے اٹھائی اٹھائی سمانے لگے فرمے دو اے تسے جو کوئی جا صحابی جب کو پتہ ہوئے کہ حدیث میں فرمایا عثمان ایک مدینے والے چولا پڑے سے یعنی تیرے پہ عمارت کا بوجھ رکھے سے بن چولے کو لہانا آنے یہ حدیث تسا نہیں سنیا کہ جا مدینے کے اندر خون میں ذکر سے تھوڑے خون شروع چھو گیا انہیں سمجھ کے جو دیا انہیں سمجھ کے جو کہ سارا مردہ ہونے کے بچے میں نہ خون میں ذکر چاہتا نہ میں جڑینا ایجاد ہوتے ہیں قتل کو بات کرنا تو میں مسجد نبوی کے اندر نہ آسا دروازے کے اندر کبھی بعد لکھے تقریباً 700 باغیار بعد لکھے 4500 4,500 باغیے مدینے کے اندر پھرتا رہے پھرتے اور میں اعلان کے کہ آج دیوار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کون نہیں ہونا ایک جانا نہیں دو جانے نہیں ترے جانے نہیں 4 جانے گزر گئے باقی میں کہنا اونٹا سے داغ رنگا سا داغ آئے جب کربلا کے طور پر چھوئیے میں تاریخ کچھا کر لکھتے ایک پیاس کے اندر صبر کرنی حضرت عثمان کو سکھے کیونکہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حسن کو حسین رضی اللہ تعالیٰ پارا میں دے پروان پتہ چلیا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق عثمان رضی اللہ بڑی دیر ہو گئی 10 جائے 15 جائے کچھ جائے گزر گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ پیغام پکیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اعلان کر دے کہ میں کوئی پانی کا پجارو حضرت علی نے مسکینہ بھریا جانے پانی کا ظالمے نے وہ تیر مارے اور مسکینہ سے پھٹ گئے اپنی دستار مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اور میں کہ دستار مبارک جاتے اندر سکتے تھے اعلان کرتے ہیں میں پانی پہنچانا چاہتا ہوں لیکن پانی نہیں پہنچانا چاہتے حضرت معاویہ کی طرف کوئی پیغام آ گیا اس کو پیغام آ گیا عثمان یا تسا مکے کے اندر تشریف کے ہوئے یا تسا میرا نصرتے کو بات کی کریں گے یا سب میرا مقابلہ کریں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سارے چیزیں کو معذرت کر دیتی آج تری جاڑے تری کے نہ پانی نہ کھانے عثمان جی انہیں گزرے رہا میں تجرب پانی بھی کہہ رہا تاکہ میں روٹی بھی کہہ رہا اور میں جب بھوک لگتی ہے قرآن کی تلاوت کر رہا جب وہ کرتے کچھ آتے ہیں اللہ ساتھ شاید جب میں کوئی قرآن پڑھنے کا توفیق دی ہے ابہارا قرآن کہے یقین کرو اب کی دعا سنتے ہو ایک سے جیسا چوہدن ظالم ایک بدبخت نے اپنی عدالت کے اندر کیس دار کیتے کہ میں مسلمانوں کے قرآن کو توہین کا چاہنا گراوٹ چاہنا انہیں کیا کچھ عدالت نے اجازت لکھی ہے وقت دے تکبر ظالم بادشاہ نے اجازت لکھی ہے تب بنا کرتے ہوئے قرآن کی توہین کی ہے انہیں ہر مسلمانوں کے دل کو دکھا دیتے روان کے اور یقین کرو پورے مسلمان پاکستان میں دست وصل چھوڑے اسانے ملک آ رہے صرف اقدار کر کے بیٹھے کاریگار سے مسلمان یعنی عبداللہ نے مسعود کو بڑی رحم دیتی ہے یعنی عبداللہ نے مطالعہ کیتے اگر حکمرانے کو قرآن نال محبت ہو گیا قرآن نال محبت ہو گیا کہ تجھے سفیر کو ڈٹ دے رہا انہوں نے تمام اشیاء نال بیکار کر رہا لوگ اتنا کیتے میاں اتنا کیتے ایسا صرف اپنے ملک کے اندر احتجاج نہیں کر سکتے اللہ اکبر ایک ملک کو ویزا دن کریں کہ تو جا کے تم میرے سارے مسلمان جڑی جا کے قرآن کی توہین کریے لوگ نے اپنا چیخا نکل گئے مجھے رب نے قرآن کی تلاوت کی ہے اور احتجاج دے وقت کے اندر یقین کرو
شر کے اندر بھی اللہ خیر کر دیتے، شر کے اندر بھی اللہ خیر کر دیتے، اور ایک خیر ہے انہیں کیسے دساں قرآن مجید کی بے حرمتی جو کرے سو مسلمان بس چپ رہے سو، جنہیں اندر ایک چیز ہے کہ قوت نے تقریباً کتنا لاکھ مجھا قرآن مجید کا ترجمہ کرا کے لوگوں کو ملک دوں تک تقسیم کی ہے، اور پوری دنیا ہے جو مسلمان پورا مسلمان ہے اپنے اسلامی، لیکن تیسے میں اپنی چیز دیکھوں یقین کرو کہ میں کی مدرسے کے اندر اندھا تو کارمیج میں باہر دیکھتا ایک ایسا طریقہ میں مدرسے ہے یا میں قرآن سنیے کتنا لوگ بیٹھے یقین کرو کہ وہاں سن جائے مدرسے نہیں کہتا تو اپنے گھروں کے اندر اپنے علماء اپنے علماء کی قدر نہ کرو، یقین کرو اللہ تبارک و تعالی ایسے ایسے جب تو تمہیں گھر بڑی غلط نگاہ نہ دے دو، حقیر نگاہ نہ دے دو، اللہ علیہ والد دیا رسول کا وارث قرآن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پوچھے عثمان جب تو بکرا نے کیا کرے یا قرآن کی تلاوت میں عبادت کرے ہو پوچھے عثمان کیا یہ کیا کرے گے تو قرآن کی تلاوت کرنا سنے قرآن سورۃ شام کو ختم ہو جائے گا یا عثمان غنی یا بھی نہ نے پرواہ ختم کے بعد سورت پہلی ابتدا کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ پڑھتے پڑھتے جب کل فسیکفیکہ اللہ هو السمیع العلیم فسیکفیکہ اللہ جب ہی جاد پڑھنے میں اتر کے بعد ظالم نے زور کا چابک ماریا خون نے فرائی کے خون نے فرائی دیوار لگ جائے لیکن قرآن فرمایا عثمان غنی اللہ پر چھوڑے جاتے اس عالم میں یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی کریں گے ورنہ کاش تیرا ابا زندہ ہوتا مدد کتنا احسان کیتے ہیں آج تو ہاتھ میں پھیرا جلدی جلدی ہاتھ رک گئے پچھلا سال میں انہیں آ کر انتظار کا چاپ حکما گیا میرے عثمان نے بڑے کار کیتے ہیں عثمان نے صبر کا وغیرہ کار کرتے اور میں آخر کار جان پرواز ہو گئی روح کسف انسری کو نکل کریں گے اللہ کے وہاں پہنچ گئے ایک دو ترے جانے پہلے وفات کو ترے جانے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دین کر انہوں پہ کھڑے لوگوں کو مخاطب کر کریں کیا کہ لوگ کا آپ پہ کامے ہم عثمان غنی کی کیسے سجارت کرے سو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا آنسو لوگوں کے ہوئے خطبہ عطا کیتا ہے اور لوگوں اجو جوان کو مسجد نبی کا نصیب جانے مسجد نبی کی زمین خرید کر خرید کیا اجو کو پانی نصیب کرنے جانے پورا خرید کر خرید کیا اور لوگوں میں وہ جوان جو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کروں اور میں پیشاب تعمیر ہوں جنت جنت تعمیر ہوں آقا نامدار دار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا کہ ہم دینار پورے کر عثمان اگلے گناہ بھی معاف پچھلے گناہ بھی معاف اور والا جڑا کر کرے سے تو اللہ کے معاف کرے سے بس اتنا کرا عثمان رضی اللہ تعالی کم از کم 35 جانا کو چیزاں میں سائن کے ربی رنگے ہوئے کے کتا اور کہیں میں تصدیمات نہیں ہوئے تھوڑی دیر کے بعد اپنی قربانی کے لیے تھوڑی جی ہو گئی ہے اتنا پیاسا ممتالی جانے کا پیاسا مسکراہٹ آ گئی ہے کھل آ گئی ہے عثمان کیوں کھل پئی فرمایا رب نبی کا دیدار تھے رب نبی سے کا دیدار تھے دیدار تھی وہ دیدار آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
طرف سے رات ہونے کی طرف کی پھر مت ایسو آخرکار آپ کا نامدار تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیجا خلیفہ جنگ نظام میں مارے کے چھپیا آدمی بنتے دیکھو مدینہ کے اندر وہ قرآن موجود ہے قرآن موجود ہے اور فرمایا کہ جب شہادت کو ملے کے بنا رضی اللہ عنہ کر کے لوگوں مسلمانوں کا امیر المومنین شہید ہو گئے بس اتنا آخر رہا کہ اٹھیں گے سارے سہم گئے قرآن مچ گئے اور باہر اعلان کرتے اور میاں ایک دفنانا نہیں دیونا دفنانا نہیں دیونا باہر نکل دیونا ترائے جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش رکھیے اچانک دروازہ پہ بنا رکھی یہ اچانک دروازہ کھٹے تائے کریں دین آتے میں کریں نہ تو پوچھو کہ کتنا مشکلات دین ہے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں زیاد کرم چاہتا دروازہ کھلے ظالم نے جبتا عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹی گردی پہ کیا کہتے ظالم نے چاہوں چاہتا ہے بچہ چاہتا ہے زور کا میت کے مار پہ بی بی نانا نے ہاتھ سامنے کیتا ہے کہ ہمیں تک کیا گئے آگے لگے ظالمان تزندہ کی تکلیف دے مردے کرتے طرح چاہتے کو اثر ہوتا ہے آخر کار باہر گئے اور پیچھے جا رہے امہات المومنین ازواج مطہرات کی جو بنا دی دنیا کے اگر کچھ ہم نہیں دفنے دے کفن کا انتظام نہیں کریں دے اصحاب خود دیوانا میں باہر آ کر انتظام کروں گا اگر نبی کی گرمائی باہر آ گئی اور آسمان کے عذاب آنے سے کیونکہ وہ محرمہ کرنا دنیا رہے بند کھل گئے باہر دھیان نہیں بیٹی آتی ہے اگر میں باہر آ جاؤں خدا کا عذاب آنے سے برباد کا اجازت مل گئی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قرآن کا قصہ یہ محنہ دفنا سکتا اور جلدی جلدی رسول کا انتظام رات کا انتظام دفنا انتظام کی طرح میاں تیرے میرے جنازے دیتے کوئی اندے حق لکھتے دے دشمن کی تسلی ہم دیتے عثمان نے عثمان کرنا جب میرا جنازہ اٹھے باغے میں اٹھتے کمرے میں چھتے رہتے بندے کو کھڑا کرتے جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ جنازہ گزرے گا ادھر کے پتھر برسے جو ادھر کے فرمایا کہ دل میں جو آخر کار یہ چل دے دیں یا بی بی میں لگے ہاتھ دے رہا جو بیت بانی میں ابھی کے جب چلنا اچانک رہا رسول اللہ جہاں یہ رکن جب رکن بی بی زور دا کس اور جہاں دے سردار روزے والے میرا سلام قبول کرو آج وہ عاشق کا جنازہ ہوگا پہ جو عاشق کے جنازے جو تو خون کا پتہ کرو جب کو سلام کرے انہیں جنازے جو فرما پتھر پہ برس گئے وہ عثمان جرا تیرا داماد وہ عثمان جن واسطے تو اپنی جان کو قربان کرنا وہ عثمان صدیق کے اوپر دے ہو کر سدھے پھرا دے دو عثمان جلدی جلدی کپڑے تلے کر کرتے بنا کھند دو عثمان جو فرشتے ہلا کریں نہیں آج مجھے جنازے دیتے پتھر برتے کر آپ لگے چلو جنت بقیع کے اندر سے داخل کرے سے قربان عثمان کرتے ہو حاجی کے سے انہیں کی زیارت کرائیں اور میں جنگل روز رسول اللہ کی چھانے دیے پہلی چھاں عثمان دیتے اندیے پتہ چلا کہ زندہ ہوں پہلی چھاں عثمان دیتے سارا آج عثمان دیتے اور بے روزے کی چھاں عثمان دے تو سر جو کچھ کرنے رہے ہو جو کچھ کرنے رہے ہو رب نے جو صحابہ کی عزت دیتے راسے قرآن کی عظمت دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہادت قرآن دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہادت قرآن دیتے امام دیتے تمہیں کچھ شہید ہے کہ قرآن کی عظمت کو کرو قرآن نے فرمایا کہ میرے لوگوں تیرے کھلو قرآن کا مرکز ہے قرآن نہیں تیرے میری جان نہیں قرآن نہیں ایمان نہیں اب میں قرآن کے اندر اللہ نے تیرے میں کچھ شعور نہیں دیے جب قرآن نہ ہوا لوگ جینے کو دفرانے میں جب قرآن نہ ہوا لوگ ماں کو ماں رسول دیا جب مدد
ضروری ہے ہر شر اللہ تبارک و تعالی لکھے اس ظالم قرآن کو جلے دے راسے قرآن کو بے حرمتی کرے دے راسے لیکن ایک دیفے کو وہی جلے دے راسے قرآن پڑھنے والے پڑھے دے راسے کوئی آدمی قرآن والے کو جو بچاتے ارے ہوٹلے کے بیٹھے بدل کیا کچھ کریں ایک یقین کرو مدرسے دے تو مدرسہ چلے گا میں بتا مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توقع اللہ کی اور رحمۃ اللہ علیہ کرم یقین کرو جا جا کر کے مجھے لاگے میرے علاقے کی جا کر کے مدرسے بھی ابتدا کر کے آج کوئی مل جاتے ہیں یا وہ حقیق ہمارے طرف میں بندے کو کم مل رہا اور کہ جب مدرسہ دیکھ بنایا جب جو بند کننے کے اندر کتنا کم رہا انہیں یتیمے کو چھوڑ کر کے رسالے پترو میں ساری زندگی یہ کم کرو کہ ہمیں قرآن کی خدمت کرے کرا گا لیکن اللہ نے اتنی عزت رکھی ہے یقین کرو تو سب خود نہیں جا جا کے باہر ملک کے وجہ میں عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام کہ میں جو آیا نا داری جاز صاحب صحیح الرحمن پہلے پیان بڑے لوگ تھے آپ کے سامنے جو اٹھے پھر کم سیدھا پیا پہلے تاریخ کی دن کہ آج اگر مدرسے کے اندر بندہ کو ملے نہ ملے آنکھیں نہ آنکھیں